بات بہت واضح ہے، علماء اکرام، مشائخین اعظام اور مسلم دینی ملی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسجد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مساجد وہیں تعمیر ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی بات ہم سمجھیے کہ نہیں سنیں گے۔ اب جو نقشہ آج آیا ہے، جو سمجھیے کہ ہمارے پاس بہرحال ہمارے ایک سورسز سے ہم نے سمجھیے چیف سیکرٹری کے دفتر سے یہ نقشہ ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کا سمجھیے کہ 3D VD بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ اس میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ بات کلیئر ہے کہ مسجد اس مقام پر نہیں ہے۔ سیکریٹریٹ ٹوٹل 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے، جو آپریٹیو سمجھے کہ حصہ ہوگا سیکریٹریٹ کا، جو آفیسز ہوں گے وہ 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہے ہیں۔ مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس، فائر اسٹیشن 1.25 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے، قریب 2 ایکڑ پر، 1.73 ایکڑ پر۔ مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس اور سمجھیے فائر اسٹیشن، یہ حصے میں مسجد کی جگہ دی گئی۔ تو 2 مقامات پر جو مسجد تھی اس کو ہٹ کر مسجد کا مقام دیا گیا۔ سڑک کے اوپر جو مین حصہ ہے، جو RBI سے آپ سمجھیے کہ جاتے ہیں ٹینک بنڈ کی طرف، جو لیفٹ ہینڈ پر سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر مندر تعمیر ہو رہی ہے اور فوڈ کورٹس وغیرہ، بس سٹینڈ وغیرہ وہاں تعمیر ہو رہا ہے۔ مندر مین روڈ پر تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد سیکریٹریٹ کے پیچھے یعنی مین کمپاؤنڈ کو جو حصہ لگتا ہے وہ سمجھیے کہ وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اب مجھے سمجھیے کہ آپ یہ بتائیں، عالی شان سیکریٹریٹ بن رہا ہے، اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ CM صاحب نے کہا مسجد کے اوپر فوری ریاکشن آیا، ہم نے یہاں پر سمجھیے کہ ایکشن کمیٹی بنائی، اس کے بعد دوسرے علماء کا بھی ریاکشن آیا، اور ایکشن کمیٹی میں مسلم علماء، دانشور، دینی ملی جماعتیں اس ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں۔ ایکشن کمیٹی مسجدوں کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ریاست تلنگانہ میں ایکشن کمیٹی کے بند اور یوم سیاہ اور خصوصی دعا پر الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس سمجھیے ایکشن کمیٹی کو ہم کو ملا۔ اور اس کے بعد ایکشن کمیٹی یہاں پر جو اعلان کری، اس کے بعد CM صاحب کا ٹویٹ آیا۔ CM صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ہی ویلکم ٹویٹ بھی آیا۔ تو اب خدا را مجھے بتائیں کہ ہم کیسے استقبال کریں CM صاحب کے بیان کا کہ مسجدیں اس مقام پر نہیں ہیں۔ علماء و مفتیان اکرام نے یہ فیصلہ دیا شریعت کی روح سے کہ ایک بار مسجد بن جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے وہ مقام پر مسجد رہتی ہے، مسجد تبدیل نہیں ہوگی، مسجد کی جگہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ اب ریاست حیدرآباد میں 2 مساجد یہ شہید ہوئی، امبر پیٹ کی مسجد فلائی اوور کے نام پر ایک شہید ہوئی، 3 مساجد ریاست حیدرآباد میں شہید ہوئے اور ایک عاشور خانہ، پھر اس کے ساتھ نارائن پیٹ کا ایک عاشور خانہ جو برسا برس سے سمجھیے کہ اس کی تاریخ مہولی بادشاہ سے تاریخ ہے اس عاشور خانے کی، اور کھمم کی ایک مسجد کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے آ کر سمجھے شہید کیا، ہوم منسٹر صاحب نے کہا، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو 4 مساجد، 2 عاشور خانے اس تیلگو TRS حکومت نے سمجھیے کہ صاحب منہدم کر دیے، جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ مسجدیں اسی مقام پر تعمیر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پینڈیمک چل رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، ہم سمجھیے کہ بہرحال جو احکامات ہیں اس کی ہم پاسداری کر رہے ہیں، لیکن مساجد کا مسئلہ آئے گا تو عوامی احتجاج سے بھی ہم گریز نہیں کریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک کہ مساجد وہاں تعمیر نہ ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم مساجد کی شہادت کے فوری دوسرے دن ہم پولیس اتھارٹیز کو آلریڈی FIR کرنے کے لیے ایک کمپلین دے چکے ہیں، اس کا ایکنالجمنٹ بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم اور جو مساجد شہید کیے گئے ہیں
1991 पार्लियामेंट एक्ट जो 15 अगस्त 1947 की तमाम इबादत गाहों का प्रोटेक्शन करता है, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। ना वक्फ बोर्ड को बताया गया, ना उलमा को समझिए बताया गया कि साहब मस्जिद को गिरा रहे हैं, हम फिर वहीं बनाएंगे, और वहाँ तो बनाने का कोई इरादा भी नहीं है। इस नक्शे से ज़ाहिर है हुकूमत का नक्शा है, ये कोई हमारे घर में बना हुआ नक्शा नहीं है। तो ये कि किसी को एतमाद में भी नहीं लिया गया, किसी को इत्तला भी नहीं दी गई। तो 80 लाख मुसलमान जो रियासत तेलंगाना में, तेलंगाना हुकूमत के पास मुसलमानों की ऐसा लगता है कोई विक़्क़त और कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं है। ना उनकी सियासी अहमियत है, ना उनकी मजहबी अहमियत है, और इसको एक साजिश के तहत समझे कि ख़त्म किया गया है। तो